کہتے ہیں اگر آپ کو اب چوتھی دفعہ کھجلی ہوئی ہے کمر پہ، ایسے کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آپ ایسے کر کے ایسے جا کے کریں گے نا پھر نہیں ٹوٹے گی۔ سر یہ لکھا ہوا ہوتا، نہ لکھا ہوا تو آپ مجھے پکڑ لیں، آپ درِ مختار کھول لیں، بہار شریعت کھول لیں، بہشتی زیور کھول لیں، انہوں نے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ غریب نواز صرف اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا حسن سجری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کون سی آیت کا یا حدیث شریف کا خدا سے غریب نواز اللہ کی ذات ہوتی ہے؟ علی اس کے ساتھ آپ نے کیا بات کی تھی؟ ہاں موسیقی، ایک قوالی کون سنتا ہے؟ بریلوی، چشتیہ۔ اصول طے کر لو، جو قوالی کو میوزک کو حلال سمجھے، جو حلال کا ہے وہ حلال مانے گا، جو حرام ہاں وہ جملہ بول کے، تو پھر ہم آپ کو لسٹ بتائیں گے کہ کون کون موسیقی کو حلال سمجھتے ہوئے حرامی ہو گیا ہوا ہے۔ پھر میں نے بات میری وہی تھی، میں نے یہ آپ کو ایک سمجھ لے ماسٹر کی دے دی ہے، اصول طے کرنا ہے۔ سارے چشتیہ فارغ ہو جان کے جے، میرا نمبر بعد ہی چاہے گا۔ جو میوزک کے اوپر فتویٰ دیتا رہے نا وہ سارے فارغ ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جب جلسوں کے اندر تقریروں میں تالیاں ہوتی تھی تو یہ بریلوی کہتا ہے دیکھو تاڑیاں مار رہے ہیں۔ اچھا قوالاں دی تاڑیاں نہیں نظر آندیاں، وہ جڑی خسرے والی تاڑیاں نے، اے بیچاریاں معصوم جی تاڑیاں جڑیاں نے اے جڑیاں نے حرام ہو گئیاں، اے والی جڑی حلال ہو گئی۔ اصول کھڑا کرو، جواب لے لو سرکار، ہاں ٹائم قیامت تک جے اصول کھڑا کرو، جواب لے لو۔ غریب نواز تو ہے بھی، عربی تو ہے بھی نہیں۔ غریب نواز میں غریب کی مدد کرنے والا، تو سبھی تو چندے مانگتے ہیں یار اپنے اپنے اداروں کے لیے۔ یہ جو سماجی ادارے ہوتے ہیں غریبوں کو راشن دیتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں سارے ادارے، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے سب؟ یہ غریب نوازی تو ہے۔ پوری دنیا کے مولوی اور بزرگ مل کے دین کے نام پہ اپنی داڑیوں اور پگڑیوں سے دھوکہ دے کے انجینئر صاحب کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے لوگوں کو انجینئر کے خلاف کر رہے ہیں، اور لوگ وہ کلپ دیکھنے کے بعد انجینئر صاحب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑی اور کون سی کرامت ہے؟ 90 لاکھ پارٹی، 90 لاکھ کا لڑا بابا ہے، ادا بابا تے وہ ہے کہ جنہیں وہ ساری اولاد ہی بدل کے رکھ دی، تو آڑی نسل بدل دیتی ہے اللہ دے فضل اللہ۔ انہوں نے قبلہ نا اجمیر اور بغداد سے توڑ کے رسول اللہ کی طرف کر دیا، مکہ مدینے کی طرف۔ کوئی مرید بھی نہیں کیا کسی کو، یار ان کے تو سلسلے چل رہے ہیں اپنے مریدوں کے، کوئی چندہ بوک نہیں بنائی۔ تو آپ بتائیں بڑا بابا کون ہے؟ اوے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا سی انہوں نے کلمہ پڑھانے والا بڑا کلمہ پڑھانے والا نا۔ پھر آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا، تو اس کو کیوں نہیں تم سلطان الہند مان لیتے؟ اور نہیں وہ پڑھایا تے ہے پر عقیدے نہیں ٹھیک۔ تو آڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، چشتی رسول اللہ پارٹی، اشرف علی رسول اللہ پارٹی۔ بس جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کلمہ پڑھانا کوئی مسئلہ نہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے فاسق سے بھی اللہ دین کا کام لے سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سارے بابوں کی مٹی پلید کر دی ہے، اس نے کیمرے میں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ آؤ ولی اللہ منو ڈاکٹر ذاکر نائک نو تو ہڈی ایسی دی تیسی ہن آندا نا تو اصلہ یہ کلمہ پڑھایا ہے۔ ہاں عوام سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، ریڈ کراس والوں سے مسئلہ نہیں ہے جو دنیا بھر کے غریبوں کو نوازنے کے لیے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، تو خالی ایک ولی اللہ سے ہی مسئلہ ہے کہ ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہو۔ دوسری بات ہے یہ دونوں کی انالوجی بنتی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان معنوں میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جب تک وہ زندہ تھے تو اللہ کی راہ میں لٹایا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹا کرتے تھے، تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب بھی ان کے دربار پہ جاتا ہے وہ اس کو نوازتے ہیں، اور اگر اس کی کوئی مثال دیتا ہے نا جی وہ ان کے دربار پہ گیا ہوا کوئی بھوکا جو ہے وہ واپس نہیں آتا تو یہ وہی پال رہے ہیں، تو سر پھر جدھر جدھر کھانا بٹ رہے ہیں نا، خواہ وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو، خواہ وہ پنجا صاحب ہو، تو پھر ساروں کو آپ نے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہوگا۔ اگر کہیں وہ اپنی زندگی میں تھے وہ بالکل ٹھیک ہے، مرنے کے بعد آپ کی اور ہماری کوئی اس اعتبار سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے، اور وہ کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اللہ ہی سے آپ نے مانگنا ہے۔ اور اس کو سپورٹیو میں ایک ہی آیت پڑھوں گا، یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 75 ہے نا وہ بڑی ڈیسائسو ہے اس کانٹیکسٹ میں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی بھی طرف دیکھو، یعنی یہ جو نصارہ ہیں کرسچنز کس طرف اوندے منہ جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہو، عیسیٰ اور ان کی ماں کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولو العزم پیغمبر عیسیٰ اور ان کی ماں، ایک بہترین پیغمبر اور افضل ترین ولیہ ان کی ماں، دونوں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر یہ باقی لوگ کہاں سے ہو گئے؟ اور اللہ نے کہا دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ خود محتاج تھے روٹی کے، اور دوسرے نے کہا ان کو کہا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہوتے ہیں، نہیں، جو بھی اللہ کے مقابلے پہ آپ کھڑا کریں گے اس بندے کا، اس اعلیٰ ہستی کا تو قصور نہیں ہے، لیکن وہ من دون اللہ بن جائے گا۔